بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی جو کہ متعلق تھا رانا شمیم صاحب کے ایک ایفیڈیوٹ پہ، حلفیہ بیان پہ، اور انصار عباسی صاحب اور جیو کے دوسرے حضرات جس میں میر شکیل الرحمان، عامر غوری، یہ لوگ شامل ہیں۔ ان کے اوپر کنٹمپٹ کا کیس چل رہا ہے، اور پہلی جو ہیئرنگ ہوئی اس میں انصار عباسی صاحب نے جوابات دیے، اور پھر اس ہیئرنگ کے پہلے جو ریٹن رپلائی تھا وہ جمع کرایا گیا انصار عباسی صاحب کی طرف سے، اور انصار عباسی صاحب نے کہا کہ جو خبر میں نے دی تھی ایفیڈیوٹ کے بارے میں اس کا میں مکمل طور پہ ذمہ دار ہوں، اور میری طرف سے تو بے شک میر شکیل الرحمان اور عامر غوری صاحب کو فارغ کر دیا جائے، کیونکہ ان سے جو بھی ہے اس کا واسطہ وہ یہی ہے کہ انہوں نے میری خبر پہ اعتماد کیا ہے۔ اب اس دن رانا شمیم پیش نہ ہوئے کیونکہ رانا شمیم غالباً انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں۔ آج رانا شمیم بھی پیش ہوئے۔ رانا شمیم کو بھی ایک اپنی اسٹریٹجی پلان کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ اب پچھلی ہیئرنگ میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، کیونکہ الزام لگایا گیا تھا ایفیڈیوٹ میں کہ چیف جسٹس جو ہمارے پہلے چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، رانا صاحب نے کہا کہ میں نے ثاقب نثار صاحب کو ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ جسٹس عامر فاروق سے بات کر رہے تھے اور ان کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ان کی الیکشن سے پہلے بیل نہیں لینی، یعنی مریم نواز کی اور نواز شریف کی، اور یہ بھی کہا کہ وہ اوپر سے پریشر ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو حکومت میں لانا ہے۔ یہ ایک جھوٹی تہمت تھی چیف جسٹس کے اوپر، انہوں نے انکار بھی کیا، لیکن بات یہ ہے کہ جعل سازی جب آپ کرتے ہیں تو اگر وہ پبلک میں آ جائے تو پھر سارے اس پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جھوٹ جو ہے ان کو وہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس جھوٹ کے کھلنے سے کہ عامر فاروق صاحب تو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے، عامر فاروق صاحب کا اس ہیئرنگ سے واسطہ ہی نہیں تھا، تو وہ سارے ایفیڈیوٹ سے ایک ہوا نکل گئی کہ آپ نے اگر سنا تھا عامر فاروق صاحب کو وہ یہ کہہ رہے ہیں تو عامر فاروق صاحب کا تو تعلق ہی کوئی نہیں، یہ کیسے اس کہانی کا مقصد پھر کیا ہوا؟ سو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر مزید جھوٹ بولا گیا۔ اب آج یہ ہوا، جو آج ہیئرنگ ہوئی وہاں رانا صاحب پیش ہوئے۔ رانا صاحب سے جب سوال ہوا کہ آپ نے یہ ایفیڈیوٹ ایک دیا اور اس میں آپ نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو رانا صاحب نے کہا جی میرا ایفیڈیوٹ تو لندن میں پڑا ہے، وہ تو میرا پوتا وہاں پہ ہے، اس نے انڈر لاک اینڈ کی رکھا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ میں تو بڑا حیران ہوں کہ یہ ایفیڈیوٹ کدھر سے آ گیا۔ آپ ذرا امیجن کریں۔ اب اس میں جو شخص ہمیں اس میں شرمندہ ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر تہمت لگ رہی ہے، وہ ہے انصار عباسی۔ انصار عباسی بنیادی طور پہ جعل سازوں میں پھنس گیا۔ انصار عباسی ایک اچھا انسان ہے، میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ایک صاف ستھرا ایماندار آدمی ہے، لیکن اس نے دو غلطیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذمہ داری یہ تھی کہ جن لوگوں کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا، کھایا، لے گئے، اور وہ نظر بھی آتا ہے، یہ نہیں ہے کیس چلا سپریم کورٹ میں، آپ نے دیکھا کہ کوئی منی ٹریل نہیں تھی، باوجود اس کے کہ ٹیلی ویژن پہ آ کے میاں صاحب نے قوم کو ایڈریس کر کے کہا کہ جناب اگر 2 نمبر سے یعنی جعلی پیسے سے، ہیرا پھیری، کرپشن کے پیسے سے کوئی خریدتا ہے تو وہ بے نامی ہوتی ہیں، جائیدادیں ہیں تو ہمارے نام پہ ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ کہا کہ وقت آنے پہ ضرورت پڑی کہ پوچھے تو ہم ساری منی ٹریل، سارے ثبوت، شواہد سامنے رکھیں گے۔ اور آخر میں نکلا کیا؟ سپریم کورٹ کے سامنے جعلی کاغذ پیش ہوئے، جن میں کہ اور انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ کیلیبری فونٹ، ان کے وکیل تھے اکرم شیخ، جب انہوں نے دیکھا کہ قطری خط اور یہ آ رہا ہے کیلیبری فونٹ والا قصہ، تو انہوں نے وکالت کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کسی اور کو پکڑا جو ان کے جھوٹ کو سہارا دینے کے لیے پیسوں کے لیے تیار ہو گیا۔ جب یہ کیس دوسری عدالت میں سنا گیا، یعنی احتساب عدالت میں، تو وہاں جا کے میاں صاحب نے یہ کہا کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں اپارٹمنٹ کس کے ہیں، میرے بیٹوں کے ہوں گے۔
وہ تو برطانوی شہری ہیں. آپ امیجن کریں. اور انصار عباسی صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ اتنے یہ جھوٹ بول گئے، تو آپ جتنی محنت کر رہے ہیں، محنت کرتے آپ ان کے جھوٹ کھولنے پہ. آپ کے اوپر قوم کی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، قوم کے طرف آپ کے کچھ فرائض ہیں کہ لٹے ہوئے پیسے کو نکلوانے میں مدد کریں. آپ محنت کر رہے ہیں اس پہ کہ لوٹنے والے کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک انہوں نے غلطی یہ کر بیٹھے، کیونکہ ان کے میڈیا ہاؤس کی پالیسی تھی کہ چور کو بچانا ہے. اس میں سارے ان کے جتنے بھی رپورٹر وغیرہ لوگ بشمول احمد نورانی کے، وہ اس کام پہ لگے ہوئے تھے کہ چور کو بچانا ہے، لٹے ہوئے مال کو واپس نہیں آنے دینا. اور دوسرا، انہوں نے جعل سازوں کے ایفیڈیوٹ پہ یقین کر لیا. یہ دوسری بڑی غلطی کی کہ یہ سمجھ نہیں سکے کہ وہ ڈیل کس کو کر رہے ہیں، جعل سازوں کو. اگر کسی نے سبق سیکھا ہوتا صرف اس وقت کہ ایک سپریم کورٹ میں جب جعلی کاغذ ایک آدمی جمع کرا رہا ہے وزیر اعظم ہو کے، اور وہ سپریم کورٹ کے ساتھ جعل سازی کر رہا ہے، اس کو اس وقت خیال نہیں آیا، تو کیا وہ باقی معاملات میں جعل سازی نہیں کرے گا؟ اور پھر جھوٹ، ایک جھوٹ پہ اوپر دوسرا جھوٹ. اب ہوا یہ ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں سارے کھیل کو، کہ انصار عباسی کو تو انہوں نے کر دیا اکیلا، رانا شمیم مکر گیا. اب انصار عباسی کے پاس سارے شواہد موجود ہیں. ان کے پاس موجود ہے کہ رانا شمیم نے واٹس ایپ پہ بات کرتے ہوئے کنفرم کیا کہ یہ میرا ایفیڈیوٹ ہے. کانٹینٹس پڑھ کے سنائے گئے، انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے. اب جب وہ کانٹینٹ بعد میں غلط نکلا، اور یہ چھپنے سے پہلے باتیں ہوئی ہیں، جب اخبار میں چھپا ہے ایفیڈیوٹ یا انصار عباسی نے جب سٹوری چھاپی ہے، اس سے پہلے انہوں نے ساری یہ کنفرمیشن وغیرہ دائیں بائیں کی ہے. ہوا یہ ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ رانا شمیم سے تو تیار کروا لیا گیا، دستخط کروا لیے گئے، لیکن لیکیج میں رانا شمیم کی مرضی کے ساتھ پی ایم ایل این نے یا میاں صاحب نے اپنے کسی کارندے کے ذریعے اس کو لیک کروایا یا انصار عباسی کے پاس بھجوایا. بہر صورت اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی، رانا شمیم سے کنفرمیشن لی اور پھر چھاپ دیا. دوسرے لوگوں سے بھی انہوں نے اس بارے میں ریاکشن وغیرہ لیا، جس میں ثاقب نثار صاحب بھی موجود ہیں. لیکن اب یہ انصار عباسی یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ سارے اپنے لفظ سے، اپنی باتوں سے مکر بھی سکتے ہیں، جیسے یہ مکرتے رہے ہیں. عدالت، ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری سے تیسری، ہر جگہ مکرتے رہے ہیں. ایک بات کہی پھر کچھ اور کہہ دیا. سو انصار عباسی اس معاملے میں غلطی کھا گئے. اب آگے یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ سٹوری چھپی، کوہرام مچا، ادھر ادھر بات چلی، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کہانی تو غلط ہے، کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھرے دربار میں یہ کہہ دیا کہ جناب جن تاریخوں پہ یہ جن کی بات کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ عامر فاروق صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، دوسرے وہ میرے ساتھ ملک سے باہر تھے، تو بات کدھر ہونی تھی. سو یہ جھوٹی کہانی پہ اب ریاکشن. اب جناب رانا صاحب کے کرتب دیکھیے. رانا صاحب نے یہ کہا کہ میرا ایفیڈیوٹ تو لندن میں پڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فوری طور پہ لندن میں ایک ایفیڈیوٹ تیار کروا کے جس میں امینڈمنٹس کی گئی ہوں گی کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ عامر فاروق صاحب سے بات کر رہے تھے یا کس سے، لیکن دوسری طرف کسی کو کہہ رہے تھے، یہ ہوگا، یا جج کا نام بدل دیا جائے گا. سو اصل ایفیڈیوٹ جس کو کہا جا رہا ہے وہ اصل یہی تھا. لیکن اب دوسرا ایفیڈیوٹ جو لاک اینڈ کی میں ہے، اس کی کہانی شروع ہوگی. وہ یہ کہ اب اس فلاپ کے بعد، یہ سارا قصہ فیل ہونے کے بعد، اب یہ دوسرا پینترا بدل گیا اور وہاں پہ ایفیڈیوٹ ایک اور تیار ہوگا اور کہا جائے گا جی اصل ایفیڈیوٹ تو ہم یہ پیش کر رہے ہیں. انصار عباسی صاحب اس میں اکیلے رہ گئے. اب یہ ہے کہ یہ تو ہے کردار ان لوگوں کا. اب جو ایفیڈیوٹ اب ہے جو انصار عباسی صاحب نے چھاپا، اس کا مقصد صرف اور صرف عامر فاروق صاحب کو ٹارگٹ کرنا تھا، کیونکہ اس وقت کیس کی وہ ہیئرنگ کر رہے تھے. لیکن وہ تیر چلا گیا کسی اور ڈائریکشن میں. مقصد یہی ہے آج بھی کہ عامر فاروق کو ٹارگٹ کرنا ہے، لیکن وہ ناکامی ہو گئی اس وجہ سے کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے جس وقت کی کہانی یہ سنا رہے ہیں. اور اب وہ دوسرا ایفیڈیوٹ جب آئے گا تو اس میں لازماً یہ ابہام رکھا جائے گا کہ وہ عامر فاروق صاحب تھے یا کوئی اور تھا. تو یہ ہے وہ جعل سازی کا قصہ. اب اس میں آپ دیکھ لیجئے
کہ یہ سارا جو میڈیا ہاؤس جیو کا تھا، جس میں انصار عباسی صاحب بھی موجود ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ اب سامنے آتا جا رہا ہے کہ ان کا مسئلہ کیا تھا۔ نون لیگ نے اپنے پیریڈ میں میاں صاحب نے مریم جو میڈیا سیل چلا رہی تھی اس کے ذریعے آج جو فگر ہمیں پتہ چلے ہیں، کہا جا رہا ہے وہ کوئی 3.5 ارب روپے کے اشتہارات ان کو سرکاری دیے، یعنی دوسرے لفظوں میں 3.5 ارب روپے کی میر شکیل الرحمان ایک رشوت ہڑپ کر گیا، اور اس کے بدلے میں جو وہ کہتی گئیں خاتون یہ وہ کرتے گئے۔ اور اس طرح اس مجرمانہ کھیل میں میڈیا ہاؤس بھی شریک ہوا، شریف فیملی بھی شامل ہوئی، یہ رانا صاحب بھی، سب لوگ شریک ہو کے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے۔ پاکستان جس طرح لٹا ہے، اور پھر مجھے جو دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں احساس نہیں ہے۔ وہ جو شعر ہمیشہ سناتے ہیں، میرے والد مجھے اکثر پڑھ کے اکثر کہا کرتے تھے، اگر میرے کبھی کسی امتحان میں مارکس کم آ گئے اور میں آگے سے کوئی بہت زیادہ ان کو فکر مند نظر نہیں آتا تھا، تو وہ شعر وہ کہا کرتے تھے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اصل دکھ یہ ہے، اس وقت میں بچہ تھا، مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ والد کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہی کہتے تھے کہ ایک تو نقصان ہوا، اور نقصان عوام کا ہوا، لوٹنے والا تو کھا گیا، عوام کا نقصان ہوا، پاکستان کا نقصان ہوا، اور دکھ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس کا افسوس نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ زیادہ فکر مند اور زیادہ پریشان کن ہے۔ ہمیں اس میڈیا ہاؤس کو بھی سوچنا، میڈیا والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ پیسوں کے لیے آپ کس قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ ملک ہے، یہ ملک سے آپ کھا پی رہے ہیں، آپ کی اولادیں یہاں پل رہی ہیں، یہ ہے تو ہم سب ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ خدا را اس ملک کی حفاظت کرو، اس کے لیے سوچو، آپ نے اپنی آئندہ نسلوں کو کیا دینا ہے؟ جھوٹ، فراڈ، جعل سازیاں؟ اگر یہ کچھ دینا ہے تو پھر تحفہ آپ کے اوپر، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں جیتے ہوئے نظر آئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔